نحمد ونصلي على رسول الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی کیونکہ ہم عید کے بعد یہ پہلی کلاس ہے تو آپ سب کو میری طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ یہ لیول 5 کا انشاءاللہ آج 8واں سبق ہوگا جو ہم پڑھیں گے، اور اس میں آیت سورہ بقرہ کی 118 اور 119 کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر گرامر انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا سبق ہم بھائیوں کے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ سب بھائیوں کو جو ہے وہ عید کی مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے ہی جو ہے وہ اچھے دن جو ہے وہ ہمارے سب کی زندگی میں آتے رہیں۔ اور لیسن نمبر 8 ہے آج ہمارا، آیت نمبر 118 119 ہے سورہ بقرہ کی، اور ہم اصولی طور پہ 17ویں پیج پہ ہیں، جو کہ یہاں پہ سیکنڈ بنے گا، اس کا آخری سبق آج ہم کر رہے ہیں۔ اور اس میں آلریڈی جو ہم نے جو اس پہ تھے 4 اسباق جو اس صفحے پہ آئے تھے، 17ویں صفحے پہ، اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ یہودی اور نصارہ لڑے آپس میں۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کس چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کس چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے تھے، سو اللہ نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے فیصلہ کرے گا جس بات پہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس میں سبجیکٹ آیا تھا وہ تھا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ ظالم جو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ مسجدوں سے لوگ عبادت سے روکیں، تو ظالم لوگ مسجدوں سے، ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد داخلوں سے روکتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخر میں بھی انہیں سزا دے گا۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، تو یہ ایک اہم تھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی تم کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ان اللہ واسع علیم۔ اس میں جو تیسرا سبجیکٹ تھا وہ تھا کہ عیسائی بنائے اللہ کا، بنائے بیٹا اللہ کا، وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اس نے ایک بیٹا بنایا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جو جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، عیسائی نے جو بات کی، اللہ بہت ہی طاقت اور قدرت والا ہے، اور وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن فیکون۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ بار بار کوٹ بھی ہوتی ہے، بدیع السماوات والارض فاذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جو اختیارات ہیں، اس میں یہ بڑی اہم ہے، اور اکثر ہم یوز بھی کرتے ہیں فانما يقول له کن فیکون، جب وہ کہتے ہیں کوئی کام ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے بے علم کے بات اللہ کی، اس میں یہ ہے کہ وقال الذین لا یعلمون، یعنی کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں سیدھے ہمارے کیوں نہیں آتی ملتی۔ اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے۔ ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا وما ارسلنا بالحق، ارسلناک بالحق بشیر و نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب جحیم کے بارے میں۔ تو مینلی جو 4 ہمارے پاس آئیں، یہود و نصارہ جو ہے وہ آپس میں لڑیں اور ظالم مسجد سے روکیں، اور عیسائی بنائیں اللہ کا بیٹا، اور بے علم کہیں کہ یہ بات، بے علم کہے بات کرے اللہ کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو یہ ہمارے مضامین ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے۔ اور اس میں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدنامانی اور جھوٹے دعووں کا ذکر کیا ہے۔ اب ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو، یعنی کہ ان کے بارے میں پہلی آیات میں تھا، اب جو ہے دوسرے میں۔ تو یہ آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ 3 پوائنٹس ہیں جو کہ اس میں آئے ہیں۔ نمبر 1، جاہل کہتے ہیں کہ اللہ ہم براہ راست ہم سے کیوں خطاب نہیں کرتا، یہ سیدھی نشانیاں ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں، یعنی اور ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اس کی نجات کا ذمہ دار نہیں۔ بٹ بہت اہم نکات ہیں جو کہ اس میں آئے، اور آج کی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے سوالات، اس قسم کے لوگ ملتے ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یا اس قسم کا جو وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ہمارے لیے بڑی انکریجنگ صورتحال ہوتی ہے کہ اس پورے 2 آیات میں صرف 2 جو ہے وہ نئے الفاظ آئے ہیں۔ تو یعنی کہ اب زیادہ الفاظ میں جو ہم نے سیکھ لیے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس رمضان میں بھی آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہوگا، ابھی آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، جو اسٹرکچر ہم نحو کی سیکھ رہے ہیں
اس سے کہ جس طریقے سے ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس وجہ سے زیر آئی ہے، کس وجہ سے زبر آیا، کس وجہ سے پیش آیا، اور یہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو جب اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، تو کئی چیزیں جو نظر آنی شروع ہوئی ہیں جو پہلے ہم صرف پڑھ لیتے تھے الحمدللہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیا. اور کہا جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی. وقال اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے تھے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے تھے، لولا کہ کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کہ ہم سے کلام کرتا اللہ، او یا تاتینا آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی. تو یہ ان کی ایک تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے، یہ ان کا کلیم تھا کہ ہم سے اللہ کیوں نہیں آتا. اس آیت کریمہ لا یعلمون سے مشرکین مراد. اس سے پہلے جو اہل کتاب کا ذکر ہو چکا ہے، تو یہ لا یعلمون سے جو علم نہیں رکھتے تھے، جو علم رکھتے تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، ان کا علم بھی تھا. جو علم نہیں رکھتے تھے وہ مشرکین تھے. عموماً قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ سے مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وہی لوگ تھے جو دین کی بنیادی ضروریات اور بنیادی علم سے بے بہرہ تھے. یعنی کہ ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن باقی جو یہودی اور نصارہ تھے وہ ایک نبیوں کو ماننے والے تھے. مشرکین مکہ میں بڑے بڑے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دعوت کے جواب میں ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی تم پر وحی اترتی ہے، تم پھر بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، اگر یہ وحی تم پر اتر سکتی ہے اور اللہ تم سے باتیں کر سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتا. یعنی ان کا کیا تھا، کیونکہ ہم دنیاوی مال و دولت اور جاؤ منزل کے اعتبار سے تم سے بڑھ کے ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تم سے بات ہم سے کیوں نہیں بات کر سکتا اگر تم سے بات کرتا. تو یہ ان کا ایک لولا یکلمنا اللہ کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا. او تاتینا آیا، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی نشانی آتی. وہ کہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین جو پہاڑوں سے اٹی پڑی ہے، اسے میدانی علاقے میں تبدیل کر دو، اس کے میدان میں باغات لہلانے لگے. کبھی حضور سے مطالبہ کرتے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، اور اگر یہ کچھ نہیں کرتے اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب تم اللہ کا قرآن سنانے نکلو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے جو ہٹو بچو کہتا ہو یا تمہارا راستہ صاف کرے. قرآن پاک ان کی ایسی باتوں کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں اہل کتاب کے واعدات بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے بھی کبھی اللہ کو دیکھنے کی اور کبھی اس سے باتیں کرنے کا مطالبہ کیا اور طرح طرح کی نشانی مانگی. کیونکہ اب اس میں پہلے پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کا پورا جو واقعہ جو پچھلے جو 10 رکوع ہیں ان میں آئے اور ہم لوگوں نے پڑھے ان کو ایک ایک کر کے. ہمارے سامنے کس قسم کے مطالبات کیے تھے. اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ تو کوئی طور پہ بھی گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان پہ جو نا ان کے جو تو طور کو ہلا دیا اور وہ مر گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے دعا کی، 12 زندہ ہو گئے. تو وہ جو ساری باتیں ہم اس کی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قسم کے مطالبات کرتے تھے. تو یہ جو لا یعلمون الذین لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، یہ بھی اسی کے مطالبات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ہمیں علم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو نشانی سے بھرا ہوا ہے. لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ نے اپنے طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور کس طرح حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے نشانیاں کافی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کر انسان کے. یعنی کہ یہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو لوگ قرآن پاک پڑھ کے ایمان لاتے ہیں، آج بھی ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے. اس کی جو تعلیمات ہیں اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں جو ہے وہ ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ تم جو غور و فکر کیوں نہیں کرتے، بات دعوت دیتے اس پہ غور و فکر کرنے کی. اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان جیسے سوچتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سوچے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. معاذ بھائی کون کرے گا ریپیٹ؟ جی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں انشاءاللہ. چوئی صاحب کر لیتے ہیں. چوئی صاحب آپ نے آپ کو انمیوٹ کر لیا، لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ. وقال الذین، اور کہا جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں،
لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اللہ، یکلمنا اللہ ہم سے کلام کرتا اللہ، او تاتینا آیا او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، میں بھی پڑھوں گا آپ ترجمہ کیجیے گا، وقال الذین اور کہا جو لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، آگے ہم چلتے ہیں۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جیسی ان کی بات ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، ہم نے واضح کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، تشابہت بالکل ایک جیسے ہو گئے، اور یہ تشابہت سے آگے لفظ آ رہا ہے قلوبہم، قلوبہم کو تشابہت جو ہے وہ کر رہے کہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، اور قلب کی جمع قلوب ہے، اور یہ کیونکہ مکسر ہے اس لیے جو اس میں ورب آیا وہ فیمنن شکل میں آیا، تشابہت آیا، منفی کی مؤنث کی شکل میں ہے۔ تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے دل ان کے، تشابہ متشابہ متشابہات جو ہے نا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قد قلوبہم قد بینا ہم نے واضح کر دی، قد بینا الآیاتی ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہیں وہ چھوڑی ہوئی دی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو ہدایت جو ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ سمجھدار لوگ قرآن کی سچائی کو مانتے ہیں، انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا، البتہ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ بھی کھلی نشانی لے کر آ جائے تب بھی انہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی۔ ہمیں پاکستان دنیا میں، پاکستان میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال دیکھتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں، ان کے ایکشنز دیکھتے ہیں، وہ کورسپونڈ نہیں کرتے بلکہ وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اگر انسان قرآن پاک پہ غور و فکر کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ رائے ہدایت جو ہے وہ کھلی رہتی ہے۔ یقین جو ہے یقینون، یہ کہ قد بینا الآیات لقوم یقینون، جو اس میں ہم نے واضح کرنی ہے ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو بڑے اہم ہے یقین، یقین کسی چیز کو بہت مضبوطی سے ماننا، ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا درجہ علم سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یعنی یقین ہے، مسئلہ یہ کہ یقین سے چیزیں آپ کو مختلف نظر آتی ہیں، اگر آپ شک کرتے ہیں اور پھر چیزیں آپ کو جو ہے مختلف نظر آتی ہیں، سامنے کوئی چیز آ بھی رہی ہو تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے تو پھر آپ مختلف چیزوں کو لیتے ہیں۔ یقینون یعنی وہ لوگ جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کی تلاش کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ لوگ ہیں جو حق کی تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں نا، ہم اس حق کی تلاش میں پروگرام کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹلی ہم سمجھنے شروع ہو جائیں، یعنی کہ ہم جو پڑھے وہ ہمیں سمجھ آئے، ڈائریکٹلی سمجھ آئے، اس لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ یہ انڈائریکٹلی حق کی تلاش ہے، ایک تعلق ہے جو اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ میں سا ریپیٹ کیجیے گا، وَكَذَلِكَ اس طرح قَالَ کہا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم جیسی ان کی بات، جیسی ان کی بات، تشابہت قلوبہم تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، قد بینا الآیاتی ہم نے واضح کر دی نشانیاں، قد بینا الآیات ہم نے واضح کر دی نشانیاں،
لقومی یقینون لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. لقومی یوقنون لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ سے ترجمہ کیجیے. کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم جیسی ان کی بات، تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، قد بینا الآیات ہم نے واضح کر دی نشانیاں لقوم یوقنون لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. جب آیت کا جو پہلا حصہ تھا اس میں یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا اور آیات ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوتی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہا کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا اور ان کی جنہ ہم نے بات کی تھی اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. الحمدللہ. آگے آیت پہ لیتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں. تو یہ انا بے شک ہم، ان نا جو ہے وہ ہم کے لیے، انا بے شک، انا بے شک ہم، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، ارسلنا کا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیر و نذیرہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ولا اور نہ تسألوا آپ سے پوچھا جائے گا. یہ تسألوا جو ہے وہ جو مجہول ہے، اور اس کا جو اگر ہوگا وہ تسألوا ہوگا کہ آپ سے میں آپ سے تم پوچھتے ہو، اور تسألوا یہ ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے گا. پوچھنے والا کوئی موجود نہیں، اس کو مجہول کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں اور اس میں پیش آ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ مجہول بن جاتا ہے. تسألوا جو ہوگا یہ معروف ہوگا، اور تسألوا جو ہوگا یہ مجہول ہوگا. اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں، تسألوا آپ سے پوچھا جائے گا. ان سے اصحاب الجحیم یعنی کہ ان کے بارے میں، اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں، یعنی کہ آپ رسپانسبل نہیں ہیں اس کے. اس میں مینلی جو ورڈ آ رہا ہے انا ارسلناک بالحق کی، یعنی کہ ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ. یہ حق کیا ہے؟ تو اس میں انشاءاللہ جو وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے ایک جو مجھے تحریر ملی تھی وہ آپ سامنے پیش کروں گا، اور اسلم صدیقی صاحب کے جو میں نے لیے ہیں تفسیر سے وہ پیش کروں گا. تو بھیجا کس کے لیے تھا؟ بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے اور ڈرانے والا. ہمیں سیرت پاک میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ پہ جو وحی نازل ہوئی تو آپ نے مکہ والوں کے لیے وہ پورا سناریو جنریٹ کیا جو زمانے میں جو ہے خوفناک خبر دینے کے لیے جو وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور آپ نے صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دی، وا صباحا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. ان سے پہلے کریڈیبلٹی لی کہ اگر میں کہوں اس طرف سے ایک لشکر آنے والا تم کیا کرو گے؟ جی ہم بالکل آپ کی بات مانیں گے. تو پھر آپ نے دعوت دی کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ کلمہ پڑھو. تو پھر جو ان کے جو چچا تھے وہ اس میں ناراض ہوئے بھی سارا وہ، لیکن یہ کہ آپ نے بشیروں و نذیرن لگاتار یہی جو ہے نا وہ کرتے رہے. آپ جب گئے تھے طائف میں تو کوئی بزنس ٹرپ لے کے نہیں گئے تھے، بلکہ اسی دعوت کو لے کے حق کو لے گئے تھے، ان تک حق پہنچانے کے لیے تاکہ اس کو قبول کریں. مخالفین سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو جس حق کی ضرورت ہے وہ سچائی انسان کے اندر کی آواز ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں جو بھی رائٹ تھنگ ہوتی ہے نا، اچھی صحیح بات ہوتی ہے تو وہ ہر ایک جو ہے نا ہر ایک کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جب جرم ہوتا ہے انسان چھپ جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. چھوٹا سا بچہ ہے جس کی کوئی تعلیم نہیں، بالکل چھوٹا ہے، اس کو پتا کہ یہ میں جو وہ کہتے ہیں بچوں گھر میں جب بچے خاموش ہو جائیں، آواز نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں ماما کہ جلدی دیکھو کاروائی ڈال رہا ہوگا. یعنی ان کو پتا کہ یہ کام خاموش، یعنی کہ انسان کے اندر پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے ایک آواز جس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ آواز دیتا رہتا ہے کہ یہ سچ ہے اگر اس کو دبا نہیں دے. عرفان کے مخالفین سے کہا جا رہا ہے کہ جس دنیا کو جس حق کی ضرورت ہے وہ سچائی انسان کے اندر کی آواز ہے، جس پر قائم رہ کر انسان کو دنیاوی اور آخری کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، جس کی روشنی سے جہالت اور کفر کی تاریکیاں دور ہو سکتی ہیں، اور جس پر عمل کے نتیجے میں انسان کو آسودگی نصیب ہو سکتی ہے. وہ حق ہے. وہ حق دے کر اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیج دیا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ حق لے کے جو کتاب کی شکل میں ہے، پیغام کی شکل میں ہے، یہ لانے والے کون ہیں؟ انا ارسلناک بالحق کے. تو یہ اللہ کا جو حق ہے، جو اللہ کی کتاب ہے وہ لے کے
رسول لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اب قیامت تک ہدایت آپ کی ذات سے وابستہ ہے، آپ پر ایمان، آپ کی ہدایت پر عمل سے نوع انسانی کو فوز فلاح مل سکتی ہے، اور آپ پر ایمان لانے کی صورت میں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائے اور دنیاوی ناکامی میں متنبع کریں، یعنی کہ کیونکہ آپ پاس حق ہے آپ انہیں ڈرائیں، خوشخبری بھی دیں کہ اس میں عمل کریں گے تو یہ آپ کو یہ جنت ملنے والی ہے، اور ڈرائیں بھی، نذیر ڈرانے والا بھی ہے، اور نہیں کریں گے تو یہ، اور اس کے بعد یہ کہ وہ مانے یا نہ مانے آپ سے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، حق آپ کی زبان سے بول رہا ہے، آپ کا ایک ایک بول، ایک ایک فیصلہ دنیا کے لیے قانون ہوگا اور نتیجہ خیز ہوگا۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بات کہی تھی کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ انسان جب یہ اس پہ چلتا ہے تو انسان کے لیے آسانی ہے، اور اگر انسان اس سے ہٹتا ہے تو انسان کے لیے جو ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے دنوں میں ایک قانون بنا ہے گھریلو تشدد کے بارے میں، اس کے بعد ابھی جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے نور کا، تو وہ نظر آ گیا کہ اگر آپ اس کو جو اس قسم کے قانون بنائیں گے پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ وہ تصریحاً جو اسلام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عقل عطا فرمائے کہ وہ جو خالق ہے اس نے جو قانون دیا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نگہداشت میں، اور سنت آپ نے چھوڑی ہے، وہی الٹیمیٹ ہے جس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان قانون پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اس کے مطابق قانون سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ان میں کچھ لوگ اس راستے پر چلنے سے گریزیں ہیں تو وہ شیطان کے راستے پہ چلنے پہ اصرار کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، آپ اس بات کا مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایمان نہ لا کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے شاید ان کو دین کی دعوت دینے میں کوئی سستی کی، تو یہ اس میں کہہ دیا گیا ولا تسأل، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کی، ان سے لوگوں سے گواہی دی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ اور سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے تین دفعہ کہا کہ پھر اللہ گواہ رہنا، یعنی کہ اتنی آپ کو اس چیز کی تھی، اور یہی جو ہے وہ فیلنگ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ پہ حق تھا، آپ نے ان کو خوشخبری بھی دی اور ڈرا بھی دیا، اب یہ نہیں ایمان لاتے تو آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کا خیال نہ کیجیے کہ جو لوگ اپنے اعمال کی پیدائش میں پکڑے جائیں گے ان کے بارے میں ہرگز آپ سے بات پرس نہیں ہوگی۔ جو دوسرا میں نے کہا تھا کہ حق کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ بجائے وہ حق جو بجائے خود حق ہے، اور حق جو ہے ایسی مستقل قدر کا نام ہے جو سراسر صحیح اور صادق ہے، اور تمام دنیا اس سے منحرف ہو جائے تب بھی وہ حق ہی ہے، کیونکہ اس کا حق ہونا اس شرط سے مشروط نہیں کہ دنیا اس کو مان لے، یا دنیا کا ماننا نہ ماننا سرے سے حق و باطل کے فیصلے کا معیار ہی نہیں ہے۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو تعلیمات دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی، وہ حق ہے اور حق ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ میرا اس میں چل نہیں رہا، ساری اس میں شک نہیں کہ دنیا میں وہی بات چلتی ہے جو بالعموم لوگ قبول کریں، اور وہ بات نہیں چلتی جسے لوگ بالعموم رد کر دیں۔ لیکن لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے یہ کہ جو حق ہے اس کے لیے کوئی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو قبول کرتے بھی حق ہوگا، حق ہی ہے۔ یہ لوگوں کا لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکر کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکیں اور ٹھوکر کھائیں۔ تو یہ آپ اپنا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہمارا کام بہرحال اندھیروں میں چراغ جلانا ہے، اور مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ بھٹکنے اور بھٹکانے والوں میں شامل ہوں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی ہے۔ اس احسان کو شکر یہی ہے کہ ہم چراغ ہی جلاتے جلاتے مر جائیں، یعنی کہ یہ جو کام جو قرآن پاک کا ہے، تعلیم کا ہے، جو قرآن کی تعلیمات کا ہے، اس کو اجاگر کرنا، معاشرے میں پیش کرنا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا،
یہ بنیادی طور پہ کام جو ہے وہ اللہ کے رسول کرتے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قرآن پاک آخری کتاب ہے, اب کوئی نبی نہیں آنا, تو یہ کام جو ہے امت مسلمہ کا ہے. تو اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پہ موقع پہ چاہا تھا کہ جو بات آپ تک پہنچی آپ دوسروں تک پہنچا دیں, بلغوا عنی ولو کانوا آیا. تو یہ اس کے تحت جو ہے نا یہ پیغام آخرت تک یہ چلتا رہے گا. میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا, انا ارسلناک, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, بالحق, بالحق, حق کے ساتھ, حق کے ساتھ, بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, بشیرم و نذیرہ, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا, ولا تسألوا, اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا, اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا, ان اصحاب الجحیم, ان اصحاب الجحیم, دوزخ والوں کے بارے میں. دوزخ والے کے بارے میں. انا ارسلناک بالحق, کی بے شک ہم نے بھیجا حق کے ساتھ, انا ارسلناک بالحق, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ, بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, بشیرم و نذیرہ, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے دوزخ نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. میں عربی پڑھتا ہوں, آپ ترجمہ کیجیے گا. انا ارسلناک بالحق, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ, بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا, اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا عن سے اصحاب الجحیم, اصحاب الیمین, اصحاب الجحیم, دوزخ والے, اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم, دوزخ والے. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ خیر. ترجمہ اس کا ہے, اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان سے کہا اللہ نے, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان جیسی باتیں کی, ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانی واضح کر دی ہے. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. تو اس میں جو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ ہم جو پکے مومن ہو جائیں, اس سے یقین والا ایمان ہمارا ہمیں نصیب فرما. لیکن اس نصیب کا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو پلان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کا مطالعہ کروں گا, اس میں غور و فکر کروں گا. جب قرآن کی آیت اترتی تھی تو قرآن پاک کی آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کہ ایمان میں اضافہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو ہم سمجھیں, اس پہ عمل کریں. آگے آتے ہیں اسماء. اسماء میں جو ہے وہ پہلی آیا کی جمع آیات ہے. قولہم, قول اس کی جمع اقوال, کہنا. اس کے بعد ہے قلوبہم, قلب سے ہے قلوب, جیسے میں نے کہا تھا قلوب جو ہے وہ مکسر جمع ہے, اس لیے تشابہات منفی میں آئی ہے, منس آئی ہے. لقومی, قوم کی جمع ہے اقوام, لوگ. انا ارسلناک, اس میں آگے اصحاب, اصحاب جمع ہے, اس کے بعد صاحب ہے. تو میں سے ریپیٹ کیجیے, قول اقوال, قول اقوال, قوم اقوام, قوم اقوام, صاحب اصحاب, صاحب اصحاب, قول اقوال, قول اقوال, قوم اقوام, قوم اقوام, صاحب اصحاب. صاحب اصحاب. آگے جو ہے ہم لیتے ہیں افعال جو پہلے میں سرنڈر ہیں, سیر افعال فتح, نصر, ضرب, سمع, ان کو لیتے ہیں. اس میں جو وہ یعملون کہ لا یعملون نہیں جانتے, یہ ہوگی یعملون. تو اس میں جو ہے کہ اس میں جو مین ہے اس میں علیمہ سے ہے, علیمہ اس نے جانا. علیمہ یعلم علم, علمہ یعلم علم, عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. یہ 518 بار جو ہے وہ قرآن اس میں آیا ہے اپنے قرآن پاک میں, اور سمیہ کے وزن پہ ہے علیمہ. علیمہ یعلم علم, علمہ یعلم علم, عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. اس میں آگے جو ہے وہ قالا 1719 بار آ رہا ہے, اور بار بار میں اس کو پڑھتے ہیں. قالا یقول قل, قالا یقول قل, قائل مقول قول, قائل مقول قول.
قال یقول قل، قال یقول قل، قائل مقول قول. قائل مقول قول. دوسرا لفظ جو اس میں ہے وہ ہے کہ تاتینا، تاتینا اس میں جو ہوگا تاتینا ہم نے، او تاتینا آیا تا ہم پہ کیوں نہیں آیات کیوں نہیں آتی، تاتینا آنا. آتا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، آتا وہ آیا. آتا یاتی ایتی، آتی. آتا یاتی ایتی، آتا یاتی آتی، آتن. آتا یاتی آتی. دوبارہ بولتا ہوں، میں نے آگے پڑھ لیا تھا. آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتن ماتی اتیان، آتی ماتی اتیان، آتن ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. جزاک اللہ خیر. آگے تسالو اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تسالو اس کا جو بنے گا یس آلو، تس آلو جو ہوگا اس کا بنے گا مجہول ہے، معروف بنے گا. یہ سعالہ سے ہے، سعالہ یعنی سوال پوچھنا. سعالہ یس آلو سل، سالا یسألو سل، سعالہ یس آلو سل. سالا یسألو سل. یہ سل بھی ہو سکتا ہے، اسل بھی ہو سکتا ہے، دونوں ایسے سل بھی ہے اور اسل بھی ہے. سائل مسئول سوال، سائل مسئول سوال، سائل مسئول سوال. سائل مسئول سوال. اکثر اردو میں ہم سوال بولتے ہیں، عربی میں سوال ہے. سین سوال. کے پیش ہے، زبر نہیں ہے. عربی میں اگر کریں گے، اردو میں سوال کہتے ہیں. سائل مسئول سوال. سائل مسئول سوال. آگے جو ہے وہ مزید فعل ہے، اس میں یکلمنا کہ بات کرے گا اللہ ہم سے. لا یکلمنا نہیں بات کرتا. کلمہ جو ہے اس کا ہوگا بات کرنا، اس نے بات کی. کلمہ یکلمو کلم، کلمہ یکلمو کلم، کلمہ یکلمو کلم. کلمہ یکلمو کلم. مکلم مکلم تکلیم، مکلم مکلم تکلیم، مکلم مکلم تکلیم. مکلم مکلم تکلیم. جزاک اللہ. آگے جو ہے وہ تشابہ ہے، تشابہت. تو تشابہ ایک جیسے ہونا. تشابہ یتشابہ تشابہ، تشابہ یتشابہ تشابہ، متشابہ ڈیش متشابہ ڈیش تشابہ. متشابہ متشابہ ڈیش تشابہ، تشابہ یتشابہ تشابہ، تشابہ یتشابہ تشابہ، متشابہ ڈیش تشابہ تشابہ. متشابہ ڈیش تشابہ. آگے ہے قد بینا، بینا واضح کرنا. بینا، بینا یبینو بین، بینا یبینو بین، بینا یبینو بین. بینا یبینو بین، مبین مبین تبیین، مبین مبین تبین 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 تبیین. تبیین. بینا مبینو بین، بینا یبینو بین، مبین مبین تبیین. مبین مبین تبیین. آخری جو ہے وہ یقینون. یہ بڑا اہم ہے، یقینون بہت دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ 17 دفعہ آیا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایقنا ہے، ایقنا. ایقنا یقینو ایقن، ایقن. ایکنا یوکنو ایکن، ایقنا یقینو ایقن. ایکنا یوکنو ایکن. موقن موقن اکیان، موکن موکن اکیان، موقن موقن اکیان. موکن موکن اکیان. اکیان نہیں ہے، اکان ہے. اکان، اکان ہے لفظ، اکان لفظ ہے. جی. موقن موقن اکان. موکن موکن اکان. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. اس میں آج جو ہم پڑھیں گے اسم اور صفت کو پڑھیں گے. آلریڈی ہم جر پڑھ رہے تھے، اس کے بعد جو ہے اس کے آنے والے ورڈ کو، نوم کو. اب دوسرا ہم پڑھیں گے، اس کو لیں گے. تو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اس کو کہ دو حصے ہیں اس کے. صرف ہے، تو صرف کیا ہے؟ صرف جو لفظ حرف سے الفاظ بنانا جو ہے وہ صرف کہیں گے. اور ناف کیا ہے کہ جو الفاظ سے جوڑے بنانا اور جملے بنانا. اس کو جو ہے ہم جیسے فعالہ ہے، فا عین لام، تو اس کے اصلی ورڈ ہیں، 3 ورڈ سے بنتا ہے. تو اس سے جو مختلف لفظ بنتے ہیں
وہ ہوگا صرف کا حصہ. یعنی ہم جو الفاظ بنا رہے ہیں فعلا، فعل، فعلتم، یفعلون، افعلا، مفعول، مفعول، یہ سارے کے سارے فعلا سے بنتے ہیں، تو یہ ہم صرف کہیں گے. اور الفاظ سے جوڑے جملے بنانا یہ صرف اپنی نحو ہے. جیسے یہ مختلف الفاظ بنے ہوئے ہیں، کبیر، البیت، بشیر، اللہ، تو یہ اس سے ہم جو ہے نا وہ جوڑے بناتے ہیں. جیسے ایک جوڑا بناتا ہے البیت الکبیر، البیت، یہ ایک جملہ بن گیا، دو لفظ کو اکٹھا کیا. تو اسی طریقے سے ہم نے جو 4 اسٹینڈرڈ جوڑیاں ہم نے بنائی ہیں. فی الارض جو ہم نے آلریڈی یوز کیا ہے اس کے جر کے لیے، بیت کبیر، ذالک بیت اللہ. تو ان کے ساتھ اب لفظ ملا کے ہم جملے بناتے ہیں. جیسے یہ جملہ بنے گا خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک بیت اللہ. تو یہ جملے اکٹھے ان کو الفاظ کے اسٹرکچر جو بنتے ہیں. اس میں جو نحو میں لفظ کے آخر میں جو زبر، زیر اور پیش وغیرہ ہیں یہ ان سے متعلق ہے. اس میں جو ہے نا ایک پیش اگر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے، اگر زبر ہو تو آبجیکٹ ہے، اور زیر ہو تو یہ جر، اس میں کوئی نہ کوئی پراپوزیشن آ رہی ہے، تو یہ اس سے ہم جو ہے کرتے ہیں. اگر پیش ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سبجیکٹ کو ریپرزینٹ کر. اس کی وجہ سے آگے کیا اسٹرکچر میں چینج آتی ہیں تو وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ان میں مثالیں ہیں کہ جیسے یہ ایک مثال ہے من باب واحد، تو اگر ان کو ہم اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو کہ دروازے سے ایک آدمی کیا جائے. لیکن اگر اس کو ہم اس کو گرامیٹک کریں گے تو ایک دروازے سے، من باب واحد، ایک دروازے سے. ایسے آمن باللہ والیوم الاخر، آمن باللہ، یہ بھی پراپوزیشن آئی، اس کے آگے امپیکٹ آ رہا ہے. ایمان لایا اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کا دن، یوم الاخر آخرت کا دن. لیکن اگر پراپوزیشن بی کا ہم امپیکٹ لیتے ہیں کہ آگے موور ہے، اللہ پہ بھی ہے، یوم پہ بھی ہے، آخر پہ بھی ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ایسے آیت لیتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. رک جاتے ہیں یہاں پہ وللمشرکین، اور نہ مشرک لوگ. تو یہ اس میں کیونکہ من کا امپیکٹ آگے آنا تھا وہ روک دیا ہم نے. اگر اس کو ہم من کو لیتے ہیں آگے، اس کے اثرات کو، جو پروپوزیشن ہے تو نہیں ہے کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین میں سے، یعنی کہ سارے مشرکین ان میں سے، مشرکین میں سے بھی لوگ نہیں چاہتے. آگے جو ہم اس میں کر رہے تھے، ہم نے اسٹینڈرڈ جملے جو 4 جو تھے ہم نے اسٹڈی کیے تھے. جو پہلا جملہ اسمیہ تھا اللہ غفور، اور اس پہ ان اللہ غفور، تو اس میں اس کے بعد کان اللہ غفورا، تو یہ اس کے بعد ہے کہ فعلیہ تھا خلق اللہ الارض. تو یہ امپیکٹ جو تھا اللہ غفورا، یہ سبجیکٹیو تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان اللہ غفورا، تو یہ ہا جو تھا یہ اس پہ اثر پڑا تھا. ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ نصب کی حالت میں چلا گیا، اور غفورن جو ہے پھر یہ اس میں جو ہے وہ رفع کی حالت میں چلا گیا. وکان اللہ ہو سبجیکٹ کی وجہ سے پیش ہے، غفورن یہ آبجیکٹ کی وجہ سے. خلق اللہ ہمیشہ جو فعلیہ فکر ہے اس کے پہلے ورب آتا ہے، فعل آتا ہے، پھر خلق اللہ یہ سبجیکٹ آتا ہے، الارض تو یہ آبجیکٹ آتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس میں ہمارے پاس جو جر کا تھا وہ فی الارضی، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فی کی وجہ سے جب بھی آگے نون آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی، فی الارضی. آج ہم صفحہ پڑھ رہے ہیں بیتن کبیر، کیسا گھر، بیتن کبیر. اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یعنی اس میں اسم ہے اور کبیر جو صفت ہے. اس میں جو ہم نے پہلے رفع، نصب اور جر میں دیکھا ہے، جیسے ہے کہ مسلمن یہ رفع کی حالت ہے، مسلمن یہ اس پہ اثر پڑا ہے، نصب کی حالت ہے، مسلمین یہ جو ہے وہ جر کی حالت. میں ہم نے مثالیں بھی کی تھی، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ویسا ریپیٹ کیجیے گا، مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمن، 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 مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمن اصلی حالت، مسلمن اصلی حالت، مسلمن اثر پڑنے کی صورت میں جس پر اثر پڑا، مسلمن اثر پڑنے کی صورت میں، مسلمین جر کی وجہ سے، مسلمین جر کی وجہ سے، مسلمن رفع کی حالت، مسلمن رفع کی حالت، مسلمن نصب کی حالت، مسلمن نصب کی حالت، مسلمین جر کی حالت. مسلمین جر کی حالت. اب جملے لیتے ہیں، جا مسلمون کہ ایک مسلمان آیا، آیا، المسلمون ایک مسلمان، رآ زید مسلمن، دیکھا زید نے ایک مسلمان کو. یہ آبجیکٹیو والا چلی گئی، اوپر
سبجیکٹ تھا. پھر سمع زید من مسلمن کہ سنا زید نے ایک مسلمان سے. اسے ریپیٹ کیجیے گا. جاء مسلمن، جاء مسلمون، راء زید مسلمن، را زید مسلمن، سمع زید من مسلمن، سمع زید من مسلمن، جاء مسلمن، جاء مسلمون، راء زید مسلمن، را زید مسلمن، سمع زید من مسلمن. سمع زید من مسلمن. مسلمن یہ رفع، مسلمون رفع، مسلمن نصب، مسلمان نصب، مسلمن جر. مسلمین جار. آگے ہم پڑھتے ہیں. اب یہ جیسے اسم اور صفہ ہم لیں گے. بیتن کبیرن، بیت کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ پہلے آ رہا ہے، اور جو صفت ہے وہ بعد میں آ رہی ہے. یہ جو نا اس میں ہم کہتے ہیں کہ کیسا گھر، یہ ہوتا ہے کبیرن بڑا گھر، صغیرن چھوٹا گھر، واسعن کھلا گھر. تو یہ اسم کے ساتھ جو بھی آئے گی اس کی صفت آئے گی. اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی جو کنڈیشن ہوگی، اگر یہ رفع کی حالت میں ہوگا تو صفت بھی رفع کی حالت میں ہوگی، اگر نصب کی حالت میں ہوگا تو صفت بھی نصب کی حالت میں ہوگی، اگر یہ جر کی حالت میں ہوگا تو صفت بھی جر کی حالت. صفت جو ہے وہ اس کے ساتھ چینج ہوگی. صفت جیسے کمبائنڈ ہے، اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کمبائنڈ ہے. اسم اور صفت کی یہ چینج نہیں ہوتی، یہ ایک ہی صورت میں ہمارے ساتھ رہیں گی. جیسے ہم کہتے ہیں جو اس کی رفع کی حالت ہوگی، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن یعنی کہ بڑا گھر. بیتن کبیرن یہ سب نصب کی حالت ہے. بیتن کبیرن یہ جر کی حالت ہے. میرے ساتھ بولے گا. بیتن کبیرن، 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 بیتن کبیرن. بیتن کبیرن. اب ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. ہاذا، ہاذا بیتن کبیرن، یہ ایک بڑا گھر ہے. ہاذا بیتن کبیرن یہ اس کی اصلی حالت ہے. پھر راء زید بیتن کبیرن، دیکھا زائد نے بیت گھر کو، کبیرن جو کہ بڑا ہے. زید فی بیتن کبیرن، زائد فی جر آ گیا، بیتن کبیرن آ گیا. تو میں سے ریپیٹ کیے گا. ہاذا بیتن کبیرن، ھذا بیتن کبیرن، راء زید بیتن کبیرن، راء زیتن بیتن کبیرن، زید فی بیتن کبیرن. زید فی بیتن کبیرن. ہاذا بیتن کبیرن اصلی حالت. ھذا بیتن کبیرن اصلی حالت. راء زیتن بیتن کبیرن نصب کی حالت. راء زیتن بیتن کبیرن اثر پڑھنے کی صورت میں نصب کیا. زید فی بیتن کبیرن جر کی حالت. زیتن فی بیتن کبیرن یہ آپ دیکھیں جر کی حالت. فی آیت اس میں دونوں کے نیچے زیر آیا، بیتن کبیرن ہوا ہے. را کی وجہ سے زیدن اور آبجیکٹ آیا تو بیتن کبیرن ہوا ہے، دونوں پہ زبر آئے. اور ہاذا کے جو آیا بیتن کبیرن دونوں پہ پیش آیا، رفع کی حالت میں آیا، نصب کی حالت میں آیا، اور یہ جر کی حالت میں آیا. دوسری مثال لیتے ہیں. مسلم صادقن، مسلمن صادقن، مسلمن صادقن. مسلمن صادقن میں سے ریپیٹ کیجیے گا. مسلمن صادقن اصلی حالت. مسلمون صادقون اصلی حالت. مسلمن صادقن اثر پڑھنے پر. مسلمان صادقن اثر پڑھنے کی صورت میں. مسلمن صادقن جر کی حالت. مسلمین صادقن جر کی حالت. مسلمن صادقن اصلی حالت. مسلمون صادقون اصلی حالت. مسلمن صادقن اثر پڑا. مسلمان صادقن اثر پڑا. مسلمن صادقن حرف جر کے بعد. مسلمین صادقن حرف جر کے بعد. اب اس کے جملے میں استعمال کرتے ہیں. جاء مسلم صادقن، آیا ایک مسلمان سچا. جاء مسلم صادقن. راء زید مسلمن صادقن، زائد نے دیکھا ایک سچا مسلمان. سمع زید من مسلم صادقن، سنا زائد نے ایک سچے مسلمان سے. تو ہمیں سے ریپیٹ کیجیے گا. جاء مسلم صادقن، جاء مسلمون صادقون، راء زید مسلمن صادقن، راء زید مسلمن صادقن، سمع زید من مسلم صادقن، سمع زید من مسلمین صادقین. جاء مسلم صادقن اصلی حالت. جاء مسلمون صادقون اصلی حالت.
را زیدن مسلمن صادقن اثر پڑھنے پر را زید مسلمن صادقن اثر پڑھنے کی حالت. سمع زیدن من مسلمن صادقن حرف جر کے بعد. سمع زید من مسلمن صادقن حرف جر کی حالت. جاء مسلمن صادقن رفع کی حالت. جاء مسلمن صادقن رفع کی حالت. را زیدن مسلمن صادقن نصب کی حالت. را زید مسلمن صادقن نصب کی حالت. سمع زید من مسلمن صادقن جر کی حالت. سمع زید من مسلمن صادقن جر کی حالت. آگے چلتے ہیں. آسان ہے یہ بالکل نا جی. اب یہ جب ال لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دو پیش میں سے ایک پیش ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر یہ اس میں ہم لیں گے المسلم یعنی کہ معروف لیں گے تو الصادق آئے گا. تو دونوں جو ہیں ایک ہی یعنی کہ جو دونوں میں ایک ہی کنڈیشن ہوگی. المسلم صادق المسلمہ صادقہ المسلمی صادقی ان دونوں ایک اسٹرکچر میں آئے گا. المسلم صادق رفع کی حالت. المسلمہ صادقہ نصب کی حالت. المسلمی صادقی جر کی حالت. بولیے گا میرے ساتھ. المسلم صادق نصب کی حالت. رفع کی حالت. المسلم صادق اصلی حالت. المسلمہ صادقہ اثر پڑھنے پر. المسلمہ صادقہ اثر پڑھنے کی صورت. المسلمی صادقی حرف جر کے بعد. المسلمی صادقی حرف جر کے بعد. المسلم صادق رفع کی حالت. المسلم صادق رفع کی حالت. المسلمہ صادقہ نصب کی حالت. المسلمہ صادقہ نصب کی حالت. المسلمی صادقی جر کی حالت. المسلمی صادقی جر کی حالت. اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. جاء مسلم صادق یہ ایک خاص مسلمان جو سچا تو ہے. جاء مسلم صادق اصلی حالت. را زید مسلمہ صادقہ دیکھا زید نے ایک خاص مسلمان سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلمی صادقی سنا زید نے ایک مسلمان سے خاص مسلمان سے جو سچے مسلمان سے. میرے ریپیٹ کیجیے گا. جاء مسلم صادق جاء مسلم صادق را زید مسلمہ صادقہ را زید مسلمہ صادقہ سمع زید من مسلمی صادقی سمع زید من مسلمی صادقی. جاء مسلم صادق اصلی حالت. جاء مسلم صادق اصلی حالت. را زید مسلمہ صادقہ اثر پڑھنے پر. را زید مسلمہ صادقہ اثر پڑھنے کی حالت. سمع زید من مسلمی صادقی جر کی حالت. سمع زید من المسلمی صادقی جر کی حالت. جزاک اللہ. اب یہ ہماری ایکسرسائز آ گئی تو معاذ بھائی آپ نے بنائی ہیں یا یہیں سے کر لیں؟ جی میں نے بنائی ہے. میں بس ڈاکٹر صاحب ہم نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ آپ کے پاس سلاٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے جمعے کی نماز کے بعد تو اس کے حوالے سے بھی ایک پول میں نے بنا رکھا ہے تاکہ ساتھیوں سے ہم پتہ کر سکیں کہ اگر ہم پروگرام 1 بجے شروع کریں تو وہ اس کے لیے اویلیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو میں اسکرین پہ وہ شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور ہی جیسے کچھ ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے لیول 2 لیول 3 اور لیول 4 کے بعد ڈائریکٹ جوائن کیا لیول 5 میں حال ہی میں تو ان کے پاس اگر پچھلے لیسنز اور اس کی ایکسرسائز وغیرہ نہ ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ان کو جو ہے انڈیویجولی بھیج دوں گا. اگر کہتے ہیں تو میں سارے ساتھی اگر گروپ پر ہے تو گروپ پر ہم ایک اور دفعہ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے. مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں وہ اس حوالے سے تمام ساتھی. باقی میں ابھی پول جو ہے وہ جو ہمارے کلاس ٹائمنگس کے حوالے سے وہ میں پہلے شیئر کر دیتا ہوں تو ساتھی اس میں جو ہے نا اپنی رائے دے دیں ہمیں. تو آپ کے سامنے میسج آ گیا ہوگا کہ اگر ہم آپ کا فرائیڈے پریئر ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک تو اس میں کتنے ساتھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے یا ہم یہی ٹائم رکھیں 2:15 سے 3:15 یا پھر ان میں سے آپ کو کوئی بھی وقت پسند نہیں ہے تو ہم پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ 1:30 بجے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے 1:30 بجے بھی اگر ایک جی کہ ایک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میرے لیے صحیح ہے. یہ نمبر 1 جو ہے 1:30 بجے بھی ہو سکتا ہے 1 بجے کی بجائے. ٹھیک ہے. ہم 1 اور 1:30 کا دونوں کا آپشن ہے
جی جی ساتھی اس میں سلیکٹ کر دیں تو میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں نے اس میں پہلے آپشن کو ہی آپٹ کر رہے ہیں لوگ. اوپینین پوری نہیں آ لوگوں رہی. نے ابھی 13 لوگ کا ہے, 19 لوگ جو ہیں اس پہ ہیں اپنے ہمارے ساتھ جو ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ساتھیوں نے گروپ پہ بھی سوری چیٹ میں بھی کہا ہے کہ 1:15 بجے شروع کریں. ٹھیک ہے, تو 1 کر لیں, 1:30 کر لیں. تو ٹھیک ہے, اس کو میرا خیال فائنل کر ہے اس کو فائنل کر لیتے ہیں ہم. 1:30 بجے کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر ٹھیک, میرا خیال ہے صحیح. وہ زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا جزاک 1:30 اللہ بجے خیر. ہوگا. انشاءاللہ اگلا ہمارا 1:30 بجے ہوگا. اس سے یہ کہ نماز پڑھ کے پھر ساتھی آ کے اپنا جو بھی جمعے کی نماز کے بعد جی جو جی کام ہے وہ نمٹا کے پھر انشاءاللہ کلاس جوائن کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, 1:30 پہ انشاءاللہ. صحیح, آگے لے لیں دوسرا آپ. ٹھیک ہے, ہم سوال نمبر 1 جو ہے اس کا کھول دیتے ہیں. تو دوسری جوڑی کیسے بنائی گئی؟ پہلا اس کا آپشن ہے واحد اسم اور اسم کی صفت سے بنائی گئی, اسم اشارہ اور جمع اسم سے بنائی گئی, جر اور اسم سے بنائی گئی, جر اور واحد اسم سے بنائی گئی. تو اس میں سے آپ پہلے جو 4 آپشن ہیں اس میں سے آپ جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسری جوڑی کیسے بنائی گئی. لیکن جلدی جلدی سلیکٹ کر لیں تاکہ اس کو ہم ختم کر لیں. دوسری جوڑی کی بات کر رہے ہیں. پہلی جوڑی جو تھی وہ جر سے بنی تھی, دوسری جوڑی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلوز کر لیں آپ. ٹھیک ہے 11 جی رائے آ گئی ہیں جو تھی اسم اور صفت سے. ٹھیک ہے. اس میں پہلی جو ہے آپشن لوگوں نے سلیکٹ کیا, تقریباً 64% لوگوں نے یہ ٹھیک ہے. پہلی آپشن سلیکٹ کیا. دوسرا سوال, اسم اور صفت کے عربی جملے کو آپ اردو یا انگلش میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس میں اردو ہی دیا گیا ہے. پہلے اسم کا پھر اس کی صفت کا, پہلے اسم کی صفت کا پھر اسم کا. اسم اور صفت کا جملہ بنانے میں کوئی قاعدہ نہیں ہے, سب غلط ہیں. تو سب آپ کی اسکرین آگے مل گئی ہے. میں نے موو نہیں کر رہی. میں نے کہا یہ آپ کا جو وہ کر رہے تھے اس کو سب کو نظر آ رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو نہیں ہولڈ کیا. اچھا صحیح سر. ٹھیک ہے, اس کو ہم پول کو ختم کر کے دیکھتے ہیں. اس میں زیادہ تر لوگوں نے جو جواب دیا وہ 73% لوگوں نے پہلے اسم کا پھر اس کی صفت کا پہلا آپشن سلیکٹ کیا. اس میں ڈاکٹر صاحب صحیح جواب کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے. یہ سب غلط ہے. کیونکہ ہمیشہ جو اس میں یہ تو صحیح ہے, بس اردو میں تو ایسے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, پہلا صحیح ہے. یہ جو میرا آنسر صحیح نہیں ہے کہ وہ پہلے اسم لائیں گے اس کے بعد جو صفت لائیں گے. نہیں, بڑا گھر کہیں گے نا جی, بڑا گھر پہلے صفت لائیں گے پھر اسم لے کے آئیں گے. اسم پہلے نہیں آتا, ترجمہ کریں گے. اور انگلش میں بھی نہیں ہے بگ ہاؤس, جیسے ہم نے کہا تھا بیت کبیر, تو عربی میں تھا پہلے اسم تھا پھر صفت تھی. جب ٹرانسلیشن کریں گے تو کہیں گے بڑا گھر, تو پہلے جو صفت آ جائے گی اور اس کے بعد انگلش میں بھی کہیں گے بگ ہاؤس, پہلے صفت آئے گی پھر آئے گی. یہ سارے غلط ہیں. تیسرا سوال, اسم اور اس کے صفت کی جوڑی فی البیت, ھذا بیت, بیت کبیر, بیت اللہ.
اسم اور صفت کی جوڑی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پول روک دیتے ہیں. اس کا جو رزلٹ ہے 85% لوگوں نے جو اس کا جواب دیا بیتن کبیرن، اسم اور صفت کی جوڑی. صحیح ہے. سوال نمبر 4، اسم واحد اور اس کی صفت کی جری حالت کی مثال. فی ذالک البیت ہوا فی بیت کبیر، رأیت بیتا کبیرا، ھذا بیت کبیر. اسم واحد اور صفت اس کی مثال ہے. صفت کی جری حالت سے اسم واحد. جس میں اگر 2-3 ساتھی اور جواب دے دیں تو ہم پھر پول کلوز کر لیں گے. ابھی 10 ساتھیوں کا جواب آیا، 11 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم پول کلوز کر کے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. 50% لوگوں نے، جو اکثریت ہے، وہ ہوا فی بیتن کبیر یہ جواب دیا. سوال نمبر 5، بیتن کبیر کی نسبی حالت کی مثال. ذالک البیت ھذا بیت کبیر، زید فی بیت کبیر، رأیت بیتا کبیر. نسبی حالت، یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے. انتظار ہو رہا ہے آپ کا جی، جلدی جلدی کریں. ٹائی چل رہا ہے ابھی، ٹائی تو نہیں چلے جوابات میں ابھی جو ہے ٹائی ہو گیا. انتظار کرنا 14 پڑے ساتھیوں گا. نے جواب دیے. ہم کچھ چاہتے ہیں ایک کہ آدھ اور ساتھی جواب دے دیں. آپ ٹائی ختم کریں جی، کوئی ایک جواب دے. کوئی ایک میدان میں کودے تو تاکہ ٹائی جو ہے وہ ختم ہو. چلیں اس کو پھر کلوز کر کے اس کا دیکھتے ہیں. 2 جوابات اس کے آئے ہیں، ھذا بیتن کبیر اور رأیت بیتا کبیرا. دوسرا لیکن اس میں جواب سے جو صحیح صحیح جواب جو ہے ہے، وہ آخری والا. اس میں ایکسپلین کر دوں اس کو. جو سوال جو تھا کہ نسبی حالت جو ہے، اور اس میں رائت تو بیتن کبیر یہ ہو گئے. تو اس میں جو آپ کا بھی ہے وہ تو رفع کی حالت ہے نا، ھذا بیتن کبیر یہ رفع کی حالت ہے. نصب کی حالت تو یہ ہے رائت تو بیتن کبیر یہ نصب کی حالت ہے. جی جی ٹھیک. اس کے بعد ہم سوال نمبر 6 لیتے ہیں. بیتن کبیر کی جری حالت کی مثال. ذالک البیت ھذا بیت کبیر، زید فی بیت کبیر، رأیت بیتا کبیرا. جری حالت کی مثال. یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، اور یہ جر کی حالت ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. یہ جر جو ہوتا ہے وہ حرف جر کے بعد کی حالت ہوتی ہے. حرف جر کس اس میں کا ہے؟ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی ٹھیک. 86% لوگوں نے کہا ہے زیتون فی بیتن کبیر. الحمدللہ جر بالکل کلیئر ہے ہمیں جی. جر کے بعد جو ہوگا وہ زیر آئیں گے دونوں. سوال نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اسم اور اس کی آپ کا صفت سوال غائب ہو بتائیے. گیا. غائب ہو گیا؟ میرے پاس غائب ہو گیا. اچھا نہیں، ساتھی تو جواب دے رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کے پاس تو نہیں آ رہا. چلو کوئی بات نہیں. چلو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اسم اور اس کی صفت بتائیے. الشیطان الرجیم من اعوذ باللہ. اسم اور اس کی صفت.
11 12 13 14 ساتھیوں نے جواب دے دیا ہے، ایک اور آ جائے میدان میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا رزلٹ پہلا جواب ہی اس کا صحیح ہے، جو تمام ساتھیوں نے، زیادہ تر ساتھیوں نے جس کو سلیکٹ کیا۔ سوال نمبر 8، عربی میں ترجمہ کیجئے، ہدایت دے ہمیں سیدھی راہ کی۔ اہدہ الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدانا الی صراط المستقیم، ہدانی الی الصراط المستقیم۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے آ رہا ہے سوال؟ یہ میرے پاس آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے جی، اس میں 13 ساتھیوں نے اب تک جواب دیا۔ آپ کے پاس نہیں آ رہا؟ نہیں، میرے پاس سوال نہیں آ رہا۔ میں چلیں دوسرا سوال پہ دیکھ لیتے ہیں پھر۔ اس میں جو ڈسپلے ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے سر ہوتا ہے۔ سی ہے، ویسے میرے خیال میں سی ہے جو مین آ رہا نا سوال، وہ کوشچن نہیں آ رہا سوال، یہ اس میں آپ چیٹ میں دے دیں جواب، چیٹ میں جواب دے سی دیں۔ ہے میرا خیال میں۔ ٹھیک، تو چیٹ جن ساتھیوں کے پاس ڈسپلے نہیں ہو رہا وہ چیٹ میں جو ہے جواب دے دیں بے شک۔ تو اس کو کلوز کر لیں۔ تو جی، اس میں جو ماشاءاللہ سے تمام ساتھیوں نے ایک کے علاوہ انہوں نے صحیح جواب دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اور 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میرے خیال ہے کچھ سلائڈس کے بعد ہیں۔ پھر ٹھیک، چھوڑ دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، بند کر دیا آپ نے؟ آپ اپنی سلائڈ، جی میں نے بند کر دیا، آپ اپنی سلائڈس کنٹینیو کر لیں۔ لیکن میرے پاس آ رہا ہے ابھی تک۔ آپ اس کو کلوز کر دیں اپنے پاس۔ ابھی یہ مثالیں ہم لیتے ہیں، جیسے یہ مثال تھی ابھی آئی بھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ من کی وجہ سے من الشیطان الرجیم، تو یہ وہ نصب کی حالت ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہے وہ میں اس کو ذرا کنیکٹ کر لوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نصب کی حالت ہے۔ وہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جر کی حالت تھی، اہدنا الصراط المستقیم یہ نصب کی حالت ہے۔ ذالک فوز المبین، کہ یہ کھلی کامیابی، فوز المبین، یعنی کہ اس میں جو رجیم جو ہے وہ اس کی صفت آئی ہے، اسم جو ہے وہ شیطان ہے، صراط جو ہے وہ راستہ ہے، اسم ہے، اور مستقیم جو ہے اس کی صفت ہے۔ فوز جو ہے وہ اسم ہے اور مبین جو ہے اس کی صفت ہے۔ اب میں سے ریپیٹ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ذالک الفوز المبین۔ ذالک الفوز المبین۔ اب یہ اس میں آگے مثالی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ نصب کیا ہے، الہ کیسا، الہ واحد ایک خدا، وَقَوْلُ رفع کی لَهُمْ، حالت ہے، رفع کی حالت ہے۔ یہ رفع کی حالت ہے، اور اس میں قَوْلُ لَهُمْ قَوْلًا معروفہ، کیسا قول، معروف قول، وَقُولُوا لَهُمْ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، اس میں پہلے رفع کی حالت ہے، پھر یہ وہ جر کی حالت ہے۔ میں سے ریپیٹ کیجیے گا، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا، انه لقرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، وقولوا لهم قولا معروفا،
قولوا لهم قولا معروفا انه لقرآن کریم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. فی کتاب مکنون. اب اس میں جو ہے نا ہاں دو ہیں، یہ آپ لے لیں اس کو. الہکم الہ واحد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی اس میں آپ کے سامنے پول آ گیا، ترجمہ کیجئے وہ الہکم الہ واحد، اللہ ایک معبود ہے اور تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس 14 ساتھیوں نے جواب دیا ہے اور اکثریت نے جو جواب دیا ہے وہ آخری ہے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. صحیح جواب ہے. آگے نیکسٹ سوال لے لیں. نیکسٹ آخری سوال جو ہے ہمارا، ترجمہ کیجئے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو اس سے بھلی بات، اور کہو ہم سے بھلی بات، اور کہو ان سے بھلی بات، کہو ان سب سے بھلی بات. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا اکثریت نے جو کہا ہے کہ کہو ان سب سے بھلی بات، آخری والا جواب سلیکٹ کیا ہے. لیکن ویسے اس میں کیونکہ قولوا لہم ہے تو اور کہو ان سے بھلی بات سی ہونا چاہیے لہم یا لہم لہم. ان سب سے. ایسے ایک میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، سوری، اس میں میرا خیال یہ آپشن بھی ٹھیک نہیں ہے ہونا. میرے خیال سے یہ چاہیے اور کہو ان سب سے بڑی بات، ان سب سے اور بھی آنا چاہیے، اور کہو ان سب سے بھی آنا چاہیے. صحیح ہے. یہ آپشن تو ہے ہی نہیں، مطلب یہ لاسٹ والا ہوگا، لیکن یہ اس کے اور کے ساتھ ہوگا لاسٹ والا. جی 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 صحیح صحیح، یہ اس میں مسٹیک تھی. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ پولنگ ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. اس میں جو لاسٹ ہماری ہمیشہ کی سلائڈ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم اس سے بہترین ہوا قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور پھر جو وہ دعا کے ساتھ آج سسٹم جو ہے کنٹرول میں نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیوں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ اس وبا سے تمام انسانیت کو یا اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تمہیں معاف فرما. یا ہماری خامیوں سے، خطاؤں سے، کمیوں سے، پیشوں سے یا اللہ تو درگزر فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت کا فیضہ فرما. یا اللہ تو آسانی پیدا فرما پوری انسانیت کے لیے. سے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، یا اللہ تو اپنا کرم و فضل فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا 1:30 پہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال یا کوئی کمنٹس یا کوئی چیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ سے ناصر بھائی آج آئے تھے لیکن ابھی وہ چلے گئے، تو حج بھی انہوں نے مکمل کیا ہے الحمدللہ سے. تو کسی اور نے بھی حج کیا ہمارے گروپ میں سے؟ صرف ناصر بھائی نے کیا تو وہ بھی چلے گئے. چلے اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول کریں. جزاک اللہ خیر. جی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. دعا میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.